اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ آمین۔ یہ تحریری کلام ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو خدا اس پر رحمت انڈیل دیتا ہے۔ آئیے ہم توبہ کریں۔ باپ اور بیٹے اور قدس کے نام میں آمین۔ توبہ کا عمل۔ اے میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تیری بیعت نیکی اور حضور کی خلاف گناہ کیے ہیں۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ تجھ کو ناخوش کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، تجھے سب پیار کے لائق ہے اور میں مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں تیرے پاک فضل کی مدد سے پھر ہرگز تجھے ناراض نہ کروں گا بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں گا۔ آمین آمین آمین۔ یقیناً خدا نے ہمیں معاف کیا ہے۔ آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں عاشق کے ساتھ مل کے کہ خدا آج کے روزے کو خدا قبول کرے، اور روزہ جو ہے یہ یاد رکھیں اس سے ہمارا رویہ ٹھیک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہم کوئی ایسی بری بات نہیں کہتے، برے خیال دل میں نہیں لاتے اور جھکے رہتے ہیں خدا کے حضور، تو روزے سے رویہ ٹھیک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور جب رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو لکھا ہے کہ جتنی بھی دعائیں کرتے ہو وہ اچھی روش کے ذریعے جب کرتے ہو تو پھر آسمان پر جاتی ہے۔ اگر روش اچھی نہیں ہے تو پھر دعا جو ہے اوپر نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، اپنے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا تو دعا کا سننے والا خدا ہے، لیکن اگر رویہ ٹھیک نہیں ہے، روش ٹھیک نہیں ہے تو پھر خدا دعا نہیں سنتا ہے۔ لکھا ہوا ہے کلام میں۔ دوسری تواریخ ہے اس کا یا دوسرا اخبار ہے، 6 باب ہے تو اس کی 27، 28، 29، 30 آیت میں لکھا ہے، کال ہو، وبا ہو، ٹڈی ہو، کملا ہو، دشمن کسی بھی شہر میں گھیر لے، کیسا ہی روگ ہو، لیکن جو دعا اچھی روش سے کی جائے گی وہ اس دعا کو خدا سنتا ہے۔ زبان ہماری جو ہے اس کو ہمیں درست کرنا ہے۔ جس کی زبان ٹھیک ہے اس کی دعا ٹھیک ہے، جس کی زبان ٹھیک نہیں ہے اس کی دعا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اکثر ہم یہ دھوکے میں رہتے ہیں اور ساری زندگی کوشش کرتے ہیں کچھ کاموں کے لیے، تو ان کو خدا کرتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے طریقے سے کام کرنا ہے، ہمارے طریقے سے نہیں وہ کام کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، اس لیے اس نے کلام میں راستہ دیا ہے، بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب توبہ کریں گے ہم بحال ہو جائیں گے۔ توبہ جس سے کام کرتے ہیں وہ دوبارہ وہ کام نہ کرے، کوشش کرے۔ یقیناً خدا جو ہے دعا کا سننے والا خدا ہے، لیکن ہمارا رویہ، روش ٹھیک ہونی چاہیے، زبان ٹھیک ہونی چاہیے، آج اختیار کریں۔ تو دعا جو نہیں سنی جاتی کوئی نہ کوئی تو کبھی ہم میں ہی ہے، خدا میں تو نہیں ہے۔ آئیے ہم نے توبہ کی ہے اور خدا میں معاف بھی کرے، اور ان دعاؤں کے لیے جس کے لیے آپ آئے ہیں، آپ بالکل خدا کے نزدیک ہیں، ادھر ہیں یا گھر میں ہیں، خدا کے بالکل نزدیک ہے، کیونکہ اس نے آپ نے ہمیشہ اس کے نام سے دعا کرنی ہے نا، آپ کے منہ میں ہے، اس سے زیادہ کیا نزدیک خدا ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ہم پاک گھر میں ہیں اور خدا لوگ جو خدا کو دیکھنے آتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں کیونکہ یہاں موجود ہے خدا۔ آپ کی جو دعائیں ہیں، جیسے ابھی ہم نے ایتھن کے لیے اور سمینہ کے لیے اور ریاض فیملی کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آپ خدا کے نزدیک آ چکے ہیں۔ روزے کا دن ہے، دعا کا دن ہے، شفا کا دن ہے، تسلی کا دن ہے۔ آئیے ہم پرسش کریں کیونکہ اس نے ہمیں معاف کر دیا، ہم نے توبہ کی ہے۔ تو جس کاموں سے توبہ کی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان کو ٹھیک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ زبان کو ٹھیک کرنا ہے۔ آئیے ہم پرسش کریں۔ ہے
روزے کا دن ہے اور یہ توبہ کا دن ہے اور بحالی کا دن ہے۔ اس بات کو سیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور یسوع مسیح کا یقین کیا، یسوع نے کہا اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تم کو آزاد کر دے گی۔ کوئی بیماری ہے، کمزوری ہے، مشکل ہے، لیکن جب ہم سچائی سے واقف ہو جائیں گے تو سچائی ہمیں آزاد کر دے گی۔ کلام ہمیں یہ تسلی دیتا ہے، جیسے آج ہم نے روزہ رکھا ہے، مل کر بولیں گے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا یعنی یسوع کو بھیجے۔ صرف توبہ کا عمل ہی نہیں پڑھنا، رجوع بھی لانا ہے، خدا کی بات کو سننا ہے۔ خدا دعا کا سننے والا ہے، اگر ہم اس کی سنیں گے تو ہماری سنے گا، جب ہم اس کی نہیں سنتے تو پھر ہماری بھی وہ نہیں سنتا۔ ہم نے ابھی کلام میں سے اعمال 3 باب 19 آیت بولی ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، رجوع لاتے ہیں تو خدا جو ان کو بحال کر دیتا ہے اور پھر اس توبہ کے عمل میں قائم بھی رہنا چاہیے کہ ہم نے توبہ کی ہے۔ تو کلام ہمیں سکھاتا ہے اور اس سچائی کو ہم سمجھ سکیں، اگر سچی توبہ کریں گے وہ ہمیں معاف کرے گا اور ہمارے اندر رہ کر کام کرے گا۔ اگر سچی توبہ کریں گے وہ ہمیں معاف کرے گا اور ہمارے اندر رہ کر کام کرے گا۔ جیسے کہا یسوع مسیح نے اگر معاف کرو گے تو معاف کیے جاؤ گے، اگر معاف کرتے رہیں گے تو ہم پاک رہیں گے، معاف نہیں کرتے پھر ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل میں، دماغ میں گندگی ہے، نفرت ہے اور دوسرے کو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر ہم معاف کریں گے تو وہ ضرور ہمیں معاف کرے گا، نہیں معاف کرتے لیکن ہم گندے دل سے دعا کرتے رہتے ہیں اور اپنی ترقی میں خود رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ غلطیاں ہوں گی لوگوں سے، لیکن وہ غلطی کریں ہم نہ کریں، ہم ان کو معاف کر دیں۔ اس نے کہا رحم کرو تو رحم کیا جائے گا، لیکن جب رحم کا موقع آتا ہے تو ہم رحم نہیں کرتے۔ رحم کریں گے تو پاک رہیں گے، رحم نہیں کرتے پھر ناپاک ہو جائیں گے۔ خدا کے حکم کو مانا نہیں ہے، خدا کی بات کو ہم نے سنا نہیں ہے، اس لیے پھر ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، آلودہ ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان ہمیں کھاتا رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ٹینشن رہتی ہے، مسائل رہتے ہیں، مشکل پریشانیاں رہتی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا رویہ نہیں بدلا، ہم نے اپنا حالت نہیں بدلی۔ ہم حالت کے ایمان میں جب تک رہیں گے معجزہ نہیں ہوگا۔ حالت کیا ہے؟ جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے انسان کا ایمان پھر ہو جاتا ہے۔ اگر غصہ ہے تو سارا دن وہ غصے میں گھر میں رہے گا، کام پہ رہے گا، یہ ایک حالت ہے۔ حالت کو ہم بدلیں گے، حالات خدا بدلے گا۔ جب ہم حالت کو نہیں بدلتے پھر حالات نہیں بدلتے۔ حالات اس نے بدلنے ہیں، ہم نہیں بدل سکتے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی حالت کو بدلیں۔ تو سیکھیں اس بات کو کہ آج توبہ کا دن جو ہے 17 کو روزہ ہم رکھتے ہیں تو یہ بحالی کا دن ہے، دعا کے سنے جانے کا دن ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ کس لیے روزہ رکھتے ہیں؟ کہ روزہ جو ہے اس سے ہمارا رویہ ٹھیک ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ روزے سے معجزہ نہیں ہوتا کہ ہم روزہ رکھ کے دعا شروع کر دیں، لیکن رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔
روش ٹھیک ہوگی تو خدا دعا سنے گا۔ روزہ رکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمیں قوت ملتی ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ خدا آپ کا ذہن کھولے تاکہ بات آپ کے سمجھ آ جائے، ہمارے بھی سمجھ آ جائے۔ روزے کا دن ہے، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا کا جو پاک روح ہے اس کی روشنی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ ہم اپنی کمزوریوں کو محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، ہم اپنی روش رویے کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جب ہمارا رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور معیار بھی مقرر کر دیا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ مسئلہ دعا کرنا نہیں ہے، مسئلہ ہے دعا کے لیے تیار ہونا۔ کیا ہونا؟ دعا کے لیے تیار ہونا۔ اور تیاری جو ہے ہمیں کلام میں سے کلام ملتا ہے کہ ہم نے تیاری کیا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ رحم کرو گے تو رحم ضرور کرے گا، رحم تو ہم کرتے نہیں ہیں، معاف ہم کرتے نہیں ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ ہم پہ رحم کیا جائے، لیکن اس نے آزادی دی ہے کہ آپ نے رحم کرنا ہے، پھر رحم آ جائے گا۔ جیسے دو اندھے تھے تو بھیڑ چل رہی تھی تو وہ بھی پیچھے پیچھے بھیڑ میں جا رہے تھے، تو یہ کہہ رہے تھے اے ابن داؤد ہم پہ رحم کر۔ کیا کہا؟ یہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں یسوع مسیح داخل ہوئے تو دونوں اندھوں کو بلایا تو ان کو پوچھا تم اعتقاد رکھتے ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ تو یہ انہوں نے کہا ہاں جی ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہو۔ اچھا، ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو کہا تمہارے اعتقاد کے مطابق ہو جائے، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ ہمیں اپنا اعتقاد بنانا ہے کہ یسوع کر سکتا ہے، اور جو کر سکتا ہے اس نے کیا کہا؟ رحم کرو تو رحم کر دو گا۔ جو ہی شفا ہوتی ہے ہم پھر اپنی پرانی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں بدلنا ہے، حالت ہم بدلیں گے، حالات خدا بدلے گا۔ سیکھ اس بات کو کہ ہم جب محسوس کرتے ہیں کہ ہم غلطی پہ ہیں، ہم گناہ ہیں ہماری زندگی میں، اس کا مطلب ہمارا ایمان زندہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم محسوس ہی نہیں کرتے غلطی کو، پھر ہمارا ایمان مردہ ہے۔ تو اگر ایمان مردہ ہے تو مردہ ایمان کی تو دعا نہیں نا خدا سنتا۔ ہمیں اپنے ایمان کو زندہ کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، ہمارا ایمان زندہ ہو جائے گا، روزہ رکھیں گے اور ہم سمجھ پائیں گے، اس طرح خدا ہماری مدد کرے گا۔ سیکھ اس بات کو کہ ہماری عادت جو ہے نا، عادت، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو رجحان کا گناہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسا گناہ ہے کہ ہماری دعا میں، ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یہ روٹی پانی جو ہے، یہ تو دیکھو کوے ہیں، چڑیے ہیں، ہر سانس لینے والی چیز جو ہے اس کو روٹی دے رہا ہے۔ کوئی کام کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی کھا کے سوتا ہے، وہ پروردگار ہے۔ برکت اور چیز ہے، اطمینان اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جو رجحان کا گناہ ہے اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عادت میں ایسے گناہ ہیں جو ہم لگاتار مسلسل دن میں کئی دفعہ کرتے ہیں، اس سے ہمارا ایمان مردہ ہے اور مردہ ہی رہتا ہے۔ کیونکہ شیطان جو ہے اس کی خوراک کیا ہے؟ برے الفاظ، برا رویہ، ہر وہ بات جو خدا کو ناپسند ہے، بری ہے، وہ شیطان کی خوراک ہے۔ ہم اس وجہ سے بھی ڈسٹرب رہتے ہیں۔ تو ایسی حالت سے نا مسیح ہمارے اندر نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں مسیح ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ کسی وجہ سے ساتھ رہتا ہے۔ مل کر بولیں گے، یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس کا 8 باب 29 آیت ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں وہی کام کرتا ہوں جو اس کو پسند آتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح نے کہا، جو میں ابھی آپ کے ساتھ آپ نے میرے سے بولا ہے، پھر بولیں گے جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے۔
اور اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں وہی کام کرتا ہوں جو اس کو پسند آتے ہیں۔ سارا کچھ اس کا ہے، لیکن شکر ہے کہ اس نے آزادی ہمیں دی ہے، استعمال ہم نے اس کو غلط کرنا یا صحیح کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، آزاد مرضی دی ہے نا اس نے۔ تو مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو شیطان جو ہے نا ڈھونڈتا پھرتا ہے، لکھا ہے کلام میں، کیا کرتا ہے؟ تاکہ پھاڑ کھائے۔ جیسے خادم آپ کے گھر جاتا ہے یا چرچ آپ آتے ہیں، آپ کو خدا کی بات بتائی جاتی ہے تاکہ اس کو غور سے سنیں، لیکن دن میں کئی بار ایسے لوگ آپ گھروں میں وزٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آ کے چغلی کریں گے، دوسروں کی برائیاں بتائیں گے، وہ بھی وزٹ ہی کر رہے ہیں، اور جب ان کو قبول کر لیتے ہیں تو خدا گندگی میں نہیں رہتا۔ حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اور آپ کی جو باڈی ہے اس کے لیے لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو اور تمہیں خدا کا روح بسا ہوا ہے، اور ہمیں پھر خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ اس روح کو ہم جگہ دیں کہ ہمارے دل دماغ میں رہ کر خدا کام کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سن لیا، جب توبہ کر لیتے ہیں وہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور ہمارے اندر جو خدا آ جاتا ہے اور اندر رہ کے پھر کام کرتا ہے۔ اگر اندر ہمارے کوئی اور ہے کہ مخالفت ہوگی اور دوسری چیزیں بھی ہوگی۔ میں بات کرنے لگا ہوں کہ جو رجحان کے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، وہ ہماری دعا میں رکاوٹ ہے۔ تو عیب جوئی، کیا کہا گیا؟ عیب جوئی نہ کرنا، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو عیب جوئی نہ کرتا ہو۔ کوئی بھی آئے گا کوئی نہ کسی دوسرے کی بات بتائیں گے، اچھی بات نہیں بتاتے، اس کا نقص بتائیں گے۔ اس نے کہا عیب جوئی نہ کرو، نفرت نہ کرو، خدا محبت ہے، اور جو محبت کریں گے، محبت کا مطلب جو بہتری چاہیں گے وہاں خدا ہوگا، اور جو نفرت کرتے ہیں خدا وہاں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ محبت ہے۔ سو عیب جوئی، نفرت، غرور، لالچ، جھوٹ، حسد، اگر آپ سوچیں تو یہ باتیں جو مجھ میں ہیں، تو پھر میں نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے کہ میں مسیحی ہوں، لیکن یہ ساری عادتیں بتاتی ہیں کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں پھر ہم مسیح نہیں ہیں، کام رکے ہوئے ہیں ہمارے بھی، اور جن لوگوں میں خدا کام کرنا چاہتا آپ کے ذریعے بھی، تو پھر آپ کو بدلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حالت بدلنی ہے، عادت بدلنی، باقی کام خدا کا ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو تو وہ دور ہو سکتی ہے، جو آپ سے نہیں ہو سکتا وہ خدا کر سکتا ہے۔ مل کر بولیں گے، یسوع نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب سب کچھ کرنے کے لیے جب آپ اپنی جو دل دماغ اس کو دیں گے تو وہ کرے گا نا۔ آپ چاہیں گے تو اندر آئے گا، آپ نہیں چاہیں گے تو آپ کے اندر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ سو میں نے بتایا کہ عیب جوئی، نفرت، غرور، لالچ، جھوٹ، حسد، اگر ہم سوچیں تو یہ ایسی باتیں ہیں اگر ہمارے اندر ہیں، پھر ہم نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے کہ ہم مسیح ہیں، لیکن مسیح ہم نہیں۔ مسیح ایسا نہیں تھا جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ مسیح ایسے ہیں، ایسا مسیح نہیں تھا۔ جیسے متی کی انجیل میں لکھا ہے نا، ہر شخص کام بتاتے ہیں کہ اس کے دل دماغ میں کون ہے۔ مل کر بولیں گے، پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ ان کی باتیں کام بتائیں گے کہ یہ مسیح نہیں ہے، یہ چھوڑنی پڑے گی۔ اگر چھوڑ دیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حالت ہم بدلیں، عادت جو ہے یہ بری عادت ہے، عیب جوئی کرنا،
नफ़रत करना, गुरूर करना, लालच करना, झूठ बोलना, हसद करना, ये बुरी बातें हैं। इसमें मसीह जो है वो हमें मौका देता है कि हम बदल कर अपना अपना मौजज़ा हासिल करें। क्या करें? मौजज़ा उसने करना है, लेकिन वो कब करेगा? जब हमारा ईमान ठीक हो जाएगा। ईमान जो है, लिखा बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ईमान तो है नहीं है, काम ठीक नहीं है, कामों को, ये ऐसी बातें जो हम छोड़ सकते हैं, ये कोई फ़ायदामंद बातें नहीं हैं। दूसरा तिमोथियस है 3:5 में लिखा है, मिलकर बोलेंगे, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करोगे, कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा करो। ऐसी हालत के लोग रूहानी दीनदारी और तरक्की में रुकावट होते हैं। क्या होते हैं? देखा, तू ईमान ला, तेरा घराना निजात पाएगा। अब सारे ही इस काम में शरीक हो जाएं तो घर क्या करेगा? मुश्किलात आएंगी, परेशानियां होंगी, तरक्की नहीं होगी और काम रुके रहेंगे। हमें एक दूसरे की मदद करनी है। क्या करनी है? कभी कोई भी किसी की आपजोई करे, फ़ौरन उसको कहो कि ये मेरा घर जो है, और हम सब जो है, हमारा ज़हन जो है गंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी ने मुझे बताया कि फिल्म बन रही थी, जैसे ये टीवी वाले आते हैं, किसी घर में ना बना रहे थे, गोइयाँ लेने आते हैं, तो हमसाई आई यार, हमसाई ने आके पूछा, नॉक किया था, कौन? मैं कहा हमसाई ने। क्या है? अंदर आ गए तो बात शुरू हो गई। तो आखिर कहती है कि आप यहाँ नए आए हैं, हमसाई जो है ना, ये ठीक नहीं है ख्याल करना। उससे जो दूसरा घर है उसका बंदा ठीक नहीं है, उससे अगला घर जो है ना, उसकी माँ ठीक नहीं है, वो सारे महल्ले की बुराइयाँ बता दी। तो वो औरत कहती है, जिसके घर में वो आई है, जो नए किराएदार है, तुमने क्या, आपने मेरे घर को क्या समझा है? तो वो कहती है कि बड़ा अच्छा घर है। तो कहती अच्छी तरह बताओ, मुझे सोचा क्या है? कहती बहुत अच्छा घर करते हैं, आपने मेरे घर को डस्टबिन बना दिया है, कूड़ा खाना बना दिया। अब मैं जिसको भी देखूंगी मेरे हमसाए मुझे बुरे लगेंगे। तो कलाम तो कहता है अपने हमसाए से मोहब्बत है, जैसे अपने लिए सोचता उसके लिए। तो आराम से ही लोग दूसरों के खिलाफ काम करके चले जाते हैं और घर जो है वो ख़राब हो जाता है, तरक्की रुक जाती है। हम अपने आप को बदलें, फिर दूसरों को भी कोशिश करेंगे तो यकीनन खुदा आपकी दुआ को सुनेगा और जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि खुदा जो है काम कर रहा है, दिन रात वो जागता रहता है, लिखा है। तो सीखे इस बात को कि अगर फ़िक्र है, महसूस कर रहे हैं, फिर ईमान काम हो गया। क्या हो गया? उसने तो कहा था अपनी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, लेकिन हम फ़िक्र जब आता है हमारी ज़िंदगी में तो ये फ़िक्र ज़ाहिर करता है कि हमारा ईमान काम हो गया है। कोई ऐसी बात हमने सोच ली है जो हम कर नहीं सकते। अगर फ़िक्र करते हैं तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आ जाता है, इंसान है, लेकिन आ क्यों जाता है कि हमें इल्म नहीं है कि फ़िक्र का नुकसान कितना है। फ़िक्र करके हम कुछ कर नहीं सकते। शुक्र करेंगे तो खुदा कुछ करेगा, क्योंकि शुक्र की ज़िद क्या है? फ़िक्र है। ईमान की ज़िद क्या है? शक है। क्या है? तो ये बड़े बुत हैं ये 5, शक, फ़िक्र, बेदिली और खौफ और गुस्सा, जो हमारे अंदर रहते हैं। इन बुतों को जब अंदर से निकाल देंगे तो खुदा जो है वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हर फ़िक्र बताता है, जो हम महसूस कर रहे हैं, बड़ा फ़िक्र है, बड़ी बेचैनी है कि ज़रूर है कि हमारा ईमान काम हो। हम कर भी नहीं सकते उस काम को, लेकिन उस काम के लिए हम फ़िक्र करते ही रहते हैं। इस शाम खुदा चाहता है कि रोज़े का दिन है, हमने अपनी हालत को बदलना है। क्या करना है? आदत को बदलना है। आदत जो है, इसके लिए लिखा है
کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ضرور ہمارا رابطہ ایسے لوگوں سے ہے جو کو بری باتیں کہتے ہیں، دوسروں کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم غور سے سن رہے ہیں اور ایسے ہی ہم ان کو سمجھ رہے ہیں، تو اس طرح سے ہماری پھر بے چینی بڑھتی جائے گی اور ہم کمزور ہوتے جائیں گے۔ لیکن اس شام خدا چاہتا ہے کہ ہر فکر یا جو بھی مشکل ہے اس کے لیے ہمارے پاس امید نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ امید نہیں ہے۔ ہمارے پاس پختہ امید ہونی چاہیے۔ پختہ امید ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ کلام کے وعدوں میں سے ملتی ہے۔ ہر چیز کے لیے وعدہ کیا گیا ہے اور اس وعدے کے لیے آپ کوشش کریں، اس کو بولتے رہیں، اس میں سے خدا آپ کے لیے ظاہر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہمارا جو ایمان ہے نا یہ کمزور ہے۔ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ، لکھا ہے یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی دی نا، دوسرا باب ہے 23 آیت ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ موجزے دیکھ کے لوگ ایمان لے آئے، لیکن یسوع ان پہ اعتبار نہیں کرتا تھا کیونکہ ان کے دلوں کو جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا کیا ہے۔ ہمارے دلوں میں تو زمانے کی مخالفت ہے، نفرت ہے، لالچ ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، خدا نے سب کچھ کرنا ہے، تو ہمیں ان عادتوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اب بے چینی جو ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اطمینان ہے۔ کیا کہا؟ اطمینان ہے۔ تو اگر ہم بے چین ہیں تو پھر اطمینان ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، ایسے نہیں جیسے دنیا دیتی ہے۔ اب اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بے چینی جب سمجھنا چاہیے بے چینی ہے کیا ہے، کیوں ہے میرے پاس؟ میں نے غلط سوچا ہے، جو میں کر نہیں سکتا میں وہ سوچنا شروع کیا، یہ ہو نہ جائے، یہ ہو نہ جائے، غلط سوچا ہے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، تو غلط سوچا ہے تو بے چینی رہے گی۔ ایوب 3 باب 25 آیت ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ بتاؤ میرلین، ایوب 3:25 میں کیا لکھا ہے؟ جس بات سے آمین۔ اب ایک انسان ڈرتا ہی رہتا ہے یہ ہو نہ جائے، یہ ہو نہ جائے، در حقیقت وہ قائل ہو گیا کہ یہ ہو جائے۔ ایوب نبی کہتے ہیں جس بات سے میں وہی مجھ پر آتا ہے۔ ڈر اس لیے آتا ہے کہ خدا کے پروگرام کو، اس کے کام کو سمجھ نہیں ہم پا رہے۔ لکھا ہے مت ڈر میں تیرے ساتھ ہوں، اس پہ یقین نہیں ہے۔ اس نے خود کہا مت ڈر میں تیرے ساتھ ہوں، میرا سنا میں تیرا خدا ہوں۔ لیکن جو ہماری آس پاس یا کوئی ماحول ہے ہم ان سے خوف کھاتے رہتے ہیں، یہ علاج نہیں ہے۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ روزے کے دن ہم حالت کو بدلیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ حالت خراب کیا ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ عیب جوئی ہے اور نفرت ہے، غرور ہے، لالچ ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے۔ ہم اس حالت میں رہیں گے تو پھر دعا نہیں سنی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ دعا کے سنے جانے کے لیے حالت کو بدلنا ہے۔ خدا کو غصہ آ گیا نینوا کے ایونا کے، لکھا ہے صحیفہ میں کہ میں نے تباہ کر دینا 40 دن کے بعد یہ شہر۔ لوگ جو تھے ان کی روش ٹھیک نہیں تھی، رویہ ٹھیک نہیں تھے۔ آج کل لوگ ڈراتے ہیں اپنے رویے سے لوگوں کو نا، دیکھیں گے اس طرح سے لوگ ڈر جائیں گے کہ ڈراتے رہتے ہیں، اب خوف ڈالتے ہیں، لیکن خوف نہیں کھانا، خوف نہیں کھانا، تاکہ خدا کام کرے گا۔ اپنے رویے کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ خدا آزادی سے جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کام ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ آئیے ہم اس بات کو یاد رکھتے ہیں۔ سب کھڑے ہوں گے پلیز، جو ہو سکتے ہیں، جو نہیں ہو سکتے بیٹھے رہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ہم پرسش کریں گے کہ خدا ہماری مدد کرے، خدا ہم پر رحم کرے، اور یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں، جس نے آپ کو شفا دینی ہے، جس نے آپ کا کام کرنا ہے، ہم اس کو راضی کریں۔ ہم لوگوں کو راضی کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمنی رکھیں۔ غلط باتیں سنتے رہتے ہیں، وہ راضی رہتے ہیں، غلط باتیں نہ سنیں گے ناراض ہو جائیں گے، پھر ہماری سنتے نہیں ہیں، یا ہماری
ہمارے اس گناہ میں شریک نہیں ہو رہا، ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے۔ آمین۔
آمین. بیٹھ جائیں تشریف رکھیں. حالت کی تبدیلی پہ ہم بات کر رہے تھے تاکہ ہم اپنی حالت کو یعنی اپنی عادت کو اپنے رویے کو تبدیل کریں. خدا حالات بدل دے گا. کلام کام کرتا ہے، کلام ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن کلام سنانے والے کو، سننے والوں کو جو ہے ایک بنیاد پر ہونا چاہیے. مل کر بولیں گے، اگر بنیاد اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ بنیاد چاہیے، بنیاد پہ کھڑے ہوں اور اپنا جو ایمان ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے آدم حوا نے جب غلط رائے لے لی تو کیا ہوا تھا؟ روحانی طور پہ مر گئے تھے. کیا تھے؟ جسمانی طور پر زندہ تھے، حالانکہ کہا گیا تھا کہ جس دن تو پھل کھائے گا مر جائے گا. لیکن 970 سال رکھا ہے یا 930 ہے جیتے رہے، لیکن تکلیف میں رہے، وہ روحانی زندگی ان میں نہیں تھی. اسی طرح ہم جب یہ باتیں ہمیں ہوتی ہیں تو روحانی طور پہ مردہ ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ زندہ ہوتے ہیں. رات دن بے چینی رہتی ہے، سکون نہیں ہوگا. روحانی طور پہ ہمیں زندہ ہونا ہے تو ہم آلودہ نہ ہوں، کسی کی عیب جوئی نہ کریں، نفرت نہ کریں، لالچ نہ کریں. وہ ساری باتیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں تو ان پہ جب آپ غور کریں گے، عیب جوئی، نفرت، لالچ، غرور، جھوٹ، حسد، دوسروں کے خلاف سوچنا، نقص نکالتے رہنا، تو پھر ہم روحانی طور پہ مر جاتے ہیں. جسمانی طور پر زندہ ہوتے ہیں لیکن سکون نہیں ہوتا. سکون جو ہے وہ روحانی طور پہ ہمیں زندہ ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ ایک خاندان تھا یہ محمود بٹی گاؤں کا، تو بچہ پیدا ہوا. کیا ہوا؟ 3 دفعہ یہاں دعا ہوئی. ہمارے چرچ میں یہ معجزات کا چرچ ہے. لیکن جس حالت میں بچی آتی تھی ویسی حالت میں بچے کو لے جاتی تھی. تو جب تیسری منگل اس نے دعا کرائی تو میں نے اس کو کہا اپنا ڈریس لکھا کے جانا. میں یہ نہیں کہتا میں یہ کام کرتا ہوں، خدا کرتا ہے. میرے پاس سمجھ ہے، میں سمجھ کی بات بتاتا ہوں. ڈریس لیا، ہم 4 لوگ اس کے گھر چلے گئے. تو جا کے میں نے پوچھا اس کے خاوند سے، بیٹی کے خاوند سے، کیا سوچتے ہو یہ بچہ اندھا پیدا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے جی ہم نا یہ بچہ نہیں، یہ مصیبت ہے. کیا بولا؟ یہ ایک شخص اس کے ساتھ رہتا ہے جاگتا، کیونکہ یہ اگر سو رہا ہے، اس کے اگر جاگ آ گئی ہے تو یہ گر جاتا ہے، روتا ہے. پھر جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہم اس کو لیے مشکل ہوتی ہے. بیوی اس کو مارتی تھی، وہ اس کو مارتا تھا، گالیاں نکالتے تھے، تنگ بڑے. لیکن یہ علاج نہیں تھا. جب وہ ساری باتیں یہ بتائی تو میں نے ان کو 2 آیتیں بتائی. کتنی آیتیں بتائی؟ 2 مل کر بولیں گے. بلکہ تو خوف کو برطرف کر کے خدا کے حضور عبادت کو زائل کرتا ہے. تیرا گناہ تیرے منہ کو سکھاتا ہے اور تو عیاروں کی زبان اختیار کرتا ہے اور تیرے ہونٹ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں اور تجھے ملزم ٹھہراتے ہیں. دعا ضائع ہو جاتی ہے جب گفتگو گھروں میں غلط. ہماری کلیسیا کو لفظوں نے مارا ہے. کس نے مارا ہے؟ ہر گھر میں جو لفظ ہیں وہ بڑے برے بولے جاتے ہیں. تو یہ آیت جب ان کو سنائی کہ آپ کی دعا ضائع ہو رہی ہے، آپ سے اچھی کوئی دعا کر نہیں سکتا، آپ مصیبت میں ہو، آپ کا بچہ ہے. تو ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ اگر معجزہ نہیں ہوتا تو یا ان میں کمی یا ہم میں کمی ہے، یا ہم نے بات صحیح نہیں بتائی ان کو. تو پتہ چل گیا کہ آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے. دوسری آیت ہے میاں بیوی ہے، بہن بھائی ہے، گھروں میں رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، اتفاق نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، محبت نہیں رکھتے، ان کی دعا رک جاتی ہے.
مل کر بولیں گے، تم دونوں زندگی اور نعمت کے وارث ہو، کہیں تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ کمی ہم میں ہے، خدا میں نہیں ہے۔ کلام ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ آپ کی ہر ضرورت کے لیے کلام وعدہ موجود ہے، لیکن ہمیں اپنی حالت کو بدلنا ہے، عادت کو بدلنا ہے، زبان کو بدلنا ہے، رویے کو بدلنا ہے، باقی کام خدا کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سو خدا آپ کا بھلا کرے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں ابھی سب کے لیے، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ پھر ایک دفعہ موقع ہے، سوچیں، غور کریں، آنکھیں بند کریں، میرے گھر میں میری گواہی کیا ہے، میرا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو کام رکے ہوئے ہیں۔ آج وہ بچہ 25 سال کا ہے، جیسے میں منہ زبانی آتے بولتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں کھل گئی۔ رکاوٹ کون تھا؟ ماں باپ، جن کی زبان ٹھیک نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم دعا کریں گے خدا آپ کا بھلا کرے اور آپ پر رحم کرے، اور جو خدا کا کلام ہے ہماری سمجھ میں آئے۔ جو کلام سمجھ میں آئے گا آپ میں اسی پہ عمل کریں گے۔ جو کلام سمجھ میں نہیں آئے گا، اس میں ہمارا عمل نہیں ہوگا، اس کلام کی جو برکت ہے وہ ہمیں مل نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے۔ تو عمل کب ہوگا؟ جب وہ کلام ہماری سمجھ میں آئے گا۔ روز کہنا چاہیے میرے کان کھل جائے میں سنوں، آنکھیں کھلیں تاکہ میں دیکھوں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے کان کھلے ہوئے ہیں، اگر سنتے ہیں پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہمارے کان بند ہیں۔ آمین۔ آنکھیں بند کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رابطے تعلقات جہاں کام کاج ہیں، ہمارا کیا طریقہ کار ہے۔ جلال باپ بیٹا اور قدس کا ہو، آمین۔ ہم دعا کریں کہ خدا ہماری مدد کر کی، اس نے مدد آج بھی میں سنا رہا ہوں لیکن سن بھی رہا ہوں۔ سو سارے کام خدا کرتا ہے اور کلام کے ذریعے کرتا ہے۔ اس نے کلام دے دیا ہے، کلام آپ کے پاس ہے، اس لیے ہر چیز جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کو خود ہی سمجھنا ہے تاکہ خدا کام کرے۔ ہر دوار خوبصورت کلام فادر صاحب سناتے ہیں، لیکن جو سنے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اس کلام کی برکت پائے گا۔ لیکن سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عمل نہیں ہوتا تو کلام کام نہیں کرتا۔ آمین۔ آئیے سارے بوجھ خدا کو دے دیں، مل کر گائیں گے۔ تیرے سارے بوجھن او ہے اٹھاتا، تیرے سارے بوجھن او ہے اٹھاتا، تینوں سارے روگاں کو دے گا شفا، تینوں سارے روگاں کو دے گا شفا، دعا ہے میری جان، کبھی بھی نہ بھول بخششاں دیاں، کبھی بھی نہ بھول بخششاں دیاں، تو ہے میری جان مبارک خدا ہے، تو ہے میری جان مبارک خدا ہے، دعا ہے میری جان۔ آمین۔ آخر 3 باتیں ہیں اور ساتھ لے کر جائیں اور اس پر کام کریں۔ مل کر بولیں گے، جس کی زبان ٹھیک ہے اس کی دعا ٹھیک ہے، جس کے ایمان میں
کا ایمان ٹھیک ہے، جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر زبان ٹھیک نہیں ہے تو پھر دعا جتنی مرضی کرتے رہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، زبان ٹھیک کرنی پڑے گی۔ سارے کام جو ہے، جیسے کہتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں چھری ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کوئی نہ کوئی کام کرے گا، دودھ نکال دے گا، آپریٹ کرے گا، کوئی بھی بیماری ہے اس کے لیے کام کرے گا۔ لیکن وہی چھری کسی اوچھے آدمی کو پکڑا دے تو کیا ہوگا؟ تو بندہ مار دے گا۔ زبان ایک چھری ہے، کیا ہے؟ یہ کمزوریاں بھی دور کرتی ہے اور مشکلات کو بھی لاتی ہے۔ جس کی زبان ٹھیک ہے اس کی دعا ٹھیک ہے۔ اے ہمارے باپ پڑھتے رہو، لیکن زبان میں کوئی بری بات نہ نکالو، کیونکہ وہ اثر کرتی ہے۔ پالوس کہتے ہیں لفظ مار دیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بچے ماں باپ کے فرما بردار رہے، اور جو فرما بردار ہوگا اس کا بھلا ہوگا، عمر لمبی ہو جائے گی۔ لیکن بچے فرما بردار کیوں نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ برکت ایسے نہیں ملتی، برکت سے پہلے کچھ کام کرنا پڑتا ہے، وہ ہم کریں گے، آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح جو آپ کو میسج ملتا ہے، خواب رویا ملتی ہے، یہ خدا کا پیغام ہے، خدا کا ایمان ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کے لیے سمجھنا ہے، پوچھنا ہے، خدا بتائے گا، تاکہ ہماری زبان، ہمارا ایمان اور جو روح کی ہدایت ہے، جب اس پہ ہم سمجھ جائیں گے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ ہم دعا کریں۔ جو ہدیہ جو لوگوں نے پیش کیا ہے خدا کے حضور اٹھاتے ہیں۔ قربانی تیری ساری کرے آپ کرو، قربانی تیری ساری کرے آپ کرو، تیرا تیری نبیو یاد کرے گا، تیرا تیری نبیو یاد کرے گا، بخشے گا تینوں سجدہ تیرے دل دی ہے مراد، بخشے گا تینوں سجدہ تیرے دل دی ہے مراد، پورا کرے گا وہ تیرا مطلب پورا کرے گا وہ تیرا مطلب قادر مطلب خدا تیرا پاک یہوہ نام عزت اور جلال پاتا ہے۔ مالک خدا تو ہم پہ رحم کرتا ہے، موقع دیتا ہے تاکہ ہم اس پاک گھر میں جو تو نے عجیب چرچ کام کیا ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں چرچ میں جو لوگ کام کرتے ہیں، فادر صاحبان، کیٹیکسٹ اور جو عملہ کام کرتا ہے، جو بھی لوگ خدا اس کو میں کام کرتے ہیں، ہم سب کے لیے شکر کرتے ہیں، سرا جلال تجھے پیش کرتے ہیں، اور زمین کے حالات دیکھ کر جو دنیا میں ہیں خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خدا پانی کے طوفان سے، آگ کے طوفان سے، ہوا کے طوفان سے، آگ کے طوفان سے، اولوں سے، برفباری سے، اے خدا اور آسمانی آفتوں سے، مصر کی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ تیرا نام جلال پاتا ہے، تیرا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے، اور جن بچوں کو ضرورت ہے اس ملک میں، بیرون ملک میں تو جانتا ہے، اور تمام درخواستیں جو لوگ لے کر بھی آئے اور آپ خدا ہمیں بھی کہتے ہیں دعا کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں خدا کے ان آفتوں سے اے خدا ان کو محفوظ بھی رکھنا۔ جی جنگ میں وہ کھڑے ہیں اے خدا ان کا ایمان بڑھا دینا، تیرے کلام پر بھروسہ رکھے، کلام ضرورت کو پورا کرتا ہے، کبھی خالی واپس نہیں لوٹتا، نہایت تیز سے دوڑتا ہے، جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے خدا کام کرتا ہے۔ مہربان ہو کیا خدا
اس وقت ہماری دعا کو سن. تیرے لوگوں نے آپ کا وقت نکالا ہے, دیے سے دیا ہے, تاکہ آپ خدا چرچ میں آپ خدا ان کا جو کام ہوتے اس میں حصہ ڈال سکیں. اے خدا خدا تو سب کا بھلا بھی کر اور پے پیسے برکت ضرورتوں کو پورا کر. اور جس آس امید سے آئے ہیں سب کا ذہن کھول. تیرے کلام نے لکھا جب اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں تو خدا منادی شروع ہو گئی, خوشخبری کی منادی شروع ہو گئی. آپ خدا ان سب کا بھلا کر. جن بیٹے بیٹیوں پہ رحم کر دیا ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں. اس نیکی کو یاد رکھوں گا اور تیرا شکر کرتا رہوں گا. مریم کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. اے خدا تو نے اس کو چھوا ہے اور اے خدا تو نے اسے کہا بھلا کیا, میں تیرا شکر کرتا ہوں. اور بھی بیٹیاں جو ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. زویا کے لیے بھی, میوش کے لیے بھی, اور مانو کے لیے بھی, اور دوسری مانو کے لیے بھی. اے خدا ارم کے لیے بھی کہ اے خدا سب کا بھلا کر اور اے خدا ان بچیوں کو جن کو ضرورت ہے اے خدا ان کو اولاد دے. تیرا شکر ہو سرا دلال کے لیے. اس وقت کی دعا کو سن. جن بیٹے بیٹیوں کو شفا مل گئی ہے شکر کرتے ہیں, اور جو اے خدا دعا کر رہے ہیں ان کا بھی بھلا کر. آپ خدا میری مدد کا میری دعا کو سن. خدا نے میری مدد کی, خدا نے میری مدد کی. خدا آپ سب کچھ کرے گا, خدا آپ سب کچھ کرے گا. یہ میرا بادشاہ ہے, یہ میرا بادشاہ. خدا زور دے گا, خدا طاقت دے, خدا قوت دے گا. پورا جلال خدا باپ تو میرے کو اس کو ملے. خدا مہیا کر ہر ایک کی ضرورت کے مطابق. تو یہ یری ہے. بھاری فضل چاہتا ہوں تو جو مسیح میں موجود ہے, مسیح کے وسیلے ہر ایک کی آس امید مراد کو پورا کر اور سب کو سمجھ بخش, تاکہ کلام کے اثر میں رہ کر کلام کی قدرت کو دیکھ سکے. باری فضل چاہتا ہوں مسیح خدا کے وسیلہ سے, آمین. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, بات کیا ہے کئی مرضی جیسا زمین پر بھی. ہر روز کی روٹی آج میں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں ہمارے قرض بخش, اور میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے 4 دن بعد خدا جلال ہمیشہ. آمین. پاکمند دعا کر خدا ہم سب پر رحم کرے اور ہمارا ذہن کھولے تاکہ ہم کلام کو سمجھ سکیں. السلام مریم اور فضل اور تم بارک ہے ہماری اہم خدا کو ہم گناہ گاروں کو پاس دعا کر اور ہماری موت جلال باپ بیٹا اور روح القدس کا ہمارے خدا نے یسوع مسیح کا فضل باپ بیٹے پاک اشرت تب سے لے کے میش کا خدا ہوگا ان لوگوں پر, آسمین پر, مراد پر تیرا خاص فضل ٹھہرے. آمین. باپ سب کو سلام. تھینک یو.